زندگی کے طوفانوں اور تلخیوں میں انسان ہمیشہ ایک ایسے ساحل کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں اسے بے لوث محبت اور پناہ مل سکے، جہاں دنیا کا ہر خوف اور ہر ڈر ختم ہو جائے۔ حرم کے لیے بھی زندگی صرف ایک کٹھن سفر تھی، لیکن جب سے اس کی زندگی میں شامیر آیا تھا، اس کے بھٹکتے ہوئے وجود کو ایک تھامنے والا ہاتھ مل گیا تھا۔ وہ ہاتھ جس میں سچائی تھی، عزت تھی اور ایک ایسا احساس تھا جو روح کو سکون بخشتا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شامیر نے آہستہ سے قدم بڑھا کر حرم کو اپنے قریب کیا۔ اس کے بازوں کی گرمائش میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ حرم نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ اس کے دل کی دھڑکن شامیر کے سچے لفظ سے تیز ہو گئی۔ شامیر، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ حرم نے بہت دھیمی اور کانپتی آواز میں پوچھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ حسین لمحہ کہیں خواب نہ بن جائے۔ شامیر کے لبوں پر ایک دلکش اور دل نشین مسکراہٹ اٹھی۔ اس نے حرم کو اور زیادہ مضبوطی سے اپنے ساتھ میں لے لیا۔ حرم، تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کے لیے میں نے برسوں رب سے دعائیں مانگی ہیں۔ تم سے محبت صرف ایک جذبہ نہیں، یہ میری روح کا وہ رقص ہے جو تم سے شروع ہوتا ہے اور تم پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں سچائی کا ایسا روپ تھا کہ حرم کا دل بھر آیا۔ مرد کی اصل خوبصورتی اس کا غرور نہیں، بلکہ وہ عزت اور احترام ہے جو وہ اپنی عورت کو دیتا ہے۔ شامیر نے حرم کو کبھی ایک کمزور عورت نہیں سمجھا، بلکہ اس نے ہمیشہ اس کی خوشیوں، اس کے مان کو مقدم رکھا۔ دنیا چاہے کتنی بھی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، لیکن شامیر کا وجود حرم کے لیے وہ ڈھال تھا جسے کوئی طوفان نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس کا لفظ فریب سے پاک اور صرف محبت سے لبریز تھا۔ حرم نے اپنے ہاتھ شامیر کے ہاتھوں میں تھامے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو موتی گالوں پر ٹھلک گئے۔ مجھے ڈر لگتا تھا شامیر، دنیا کے فریب سے، لوگوں کی جھوٹی باتوں اور نقابی چہروں سے، لیکن تمہاری باہوں میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر آفت مجھ سے ہار چکی ہے۔ شامیر نے نرمی سے اس کے گال سے وہ آنسو پونچھے۔ اس کی آنکھوں میں حرم کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ محبت جب سچی ہو حرم، تو وہ انسان کو سنبھالنا سکھاتی ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی پچھتاوے یا درد کا ایک آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم میری عزت ہو، میرا مان ہو اور اس گھر کی سب سے خوبصورت رونق ہو۔ شامیر کا ہر ایک لفظ حرم کے زخموں کے لیے مرہم بن رہا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ سچی محبت وجود کو نکھار دیتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سچی محبت وہ ہے جو خاموشی میں بھی سمجھ جائے، جو فاصلوں کو مٹا دے اور ہر دکھ میں ساتھ کھڑی رہے۔ حرم اور شامیر کی کہانی بھی ایک مثال تھی، جہاں کوئی فریب تھا، نہ کوئی جھوٹا غرور، صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ تھا اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا سچا پیمان۔ حرم نے شامیر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کا اپنا عکس جھلک رہا تھا۔ شامیر، تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری روح کو زندگی کا اصل سکون مل گیا ہو، ایک ایسا سکون جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شامیر نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ساتھ کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دو دل ایک دھڑکن بن چکے تھے۔ ان کا تعلق دنیاوی رشتوں سے اوپر اٹھ چکا تھا۔ رات کا اندھیرا اب چاندنی میں بدل رہا تھا اور کمرے میں پھیلی خاموشی میں صرف ان کی سانسیں تھیں، ایک ایسی خاموشی جو کسی خوبصورت نغمے جیسی تھی۔ سچی محبت کا یہی تو سب سے بڑا روپ ہے کہ وہ انسان کو دنیا کے ہر غم سے بے نیاز کر دیتی ہے۔
حرم نے شامل کا ہاتھ اور کس کے تھام لیا۔ اب اسے کسی کل کا ڈر تھا، نہ کسی خدشے کا خوف۔ حویلی کا ہر کونا ان کی محبت کا گواہ بن رہا تھا۔ جہاں پہلے کبھی ویرانی اور خوف کا سایہ تھا، وہاں اب صرف خوشیوں اور مسکراہٹوں کا راج تھا۔ شبنم نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر مرد چاہے تو وہ اپنی عورت کو دنیا کی سب سے خوش قسمت اور سب سے زیادہ محفوظ عورت بنا سکتا ہے۔ اس نے حرم کو وہ مقام دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ شبنم نے آہستہ سے اس کی زلفوں کو سرکایا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ حرم کے دل کا خوف اب ہوا کے ساتھ کہیں اڑ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے مان نے لے لی تھی جو صرف ایک سچا شوہر ہی اپنے شریک حیات کو دے سکتا ہے۔ تم میرے ماضی کے ہر درد کا مداوا ہو حرم۔ شاہ میر کے سرگوشی نما جملے اس کے وجود پر پھول بن کر برس رہے تھے۔ حرم نے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے صاحباں کو دیکھا۔ وہ شخص جس نے دنیا سے لڑ کر اسے اپنایا تھا، جس نے اس کی ذات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر اسے دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے شاہ میر، تو میں ہر جنم میں صرف تمہیں مانگوں گی۔ اس کے لہجے کی سچائی شاہ میر کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاندنی کھل کر حویلی کے آنگن میں بکھری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہے تھے، لیکن اس کمرے میں صرف پناہ اور ایک دوسرے کا لمس تھا۔ ایک ایسا سحر جس میں نا امیدی، تنہائی اور درد کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ شاہ میر نے اسے اپنے وجود سے اور قریب کرتے ہوئے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی حرم۔ میری باہوں سے آگے تمہاری کوئی دنیا نہیں۔ حرم نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں، اس کے سینے سے لگ کر اس کی دھڑکنوں کا ردھم سنتے ہوئے۔ دنیا باہر تھمی ہوئی تھی اور اندر صرف خاموش محبت کا راج تھا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور دو بھٹکی ہوئی روحیں ایک دوسرے کی پناہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون پا چکی تھی۔ ایک ایسا سکون جس کی کوئی حد تھی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہو، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا پیار دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔